رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی، دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم جہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے پر ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثا مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریا میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب
مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ سیدنا عبداللہ بن خبیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپکا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن حدم قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے، بلکہ دوسری سورت بھی ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے، ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھتا رہوں گا، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں اس سورت کو ضروری قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ لام یلد ولم یولد۔ اس آیت میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا رد ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہراتی ہے اور اللہ ایک نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔
اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ کف کے لفظی معنی مثل اور مماثل کے ہیں، یعنی نہ کوئی اس کا مثل ہے اور نہ کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں، جیسے بعض مجوسیوں کا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرا کا خالق کوئی اور ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں، اس مختصر صورت نے ان تمام باطل عقیدوں اور شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ مذکورہ احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلتوں اور عظمتوں والی ہے اور اس کی تلاوت کی کس قدر فوائد اور برکات ہیں۔ ان فضائل و برکات کا حصول ہر مسلمان مرد و زن کے لیے آسان ہے، کیونکہ باحمد اللہ یہ صورت ہر کسی کو یاد ہے، لہٰذا اس صورت کو ہمہ وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔